حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ ہوا ہے. باقی مختلف لوگوں نے مختلف طریقے سے اس کی نفی کی ہے، مذاق اڑایا ہے، اس پر یہ کہہ دیا کہ اس سے تو پھر نبی کی عصمت جو ہے وہ ختم ہو گئی. لوگ جو کہتے تھے کہ یہ جادوگر ہیں، گویا کہ ان روایات اور ان احادیث کو ہم قبول کر لیں تو جادو کا اثر ہو جانا ثابت ہو گیا. حالانکہ اس میں بھی بڑا فرق ہے. وہ کہتے تھے جادوگر کس معنی میں کہ یہ خود جادو کر رہا ہے، یہاں یہ کہ جادو کا اثر آپ پر ہوا ہے، اور وہ بھی اثر اس درجے میں نہیں ہوا کہ جس سے آپ کی عصمت مجروح ہو جائے اور غیر معتبر ہو جائے، اس لیے کہ اس کا کسی اور کو تو پتہ ہی نہیں چلا، گھر والوں کو بھی اندازہ نہیں ہوا. صرف حضور نے اس کیفیت کو محسوس کیا ہے، اور وہ بھی صرف دنیاوی معاملات میں. کسی نماز کے بارے میں یہ نہیں آیا کہ حضور نے نہ پڑھی ہو اور آپ کو یہ گمان ہو گیا ہو کہ میں پڑھ چکا ہوں. نہیں، البتہ یہ کہ تعلق ظن و شوق، میں اپنی فلاں اہلیہ کے ہاں ہو آیا ہوں لیکن آپ نہیں گئے. تو یہ بالکل صحیح احادیث ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امی عائشہ سے کہ میں رات کو جب لیٹا ہوں بستر پہ تو دو فرشتے انسانی شکل میں میرے قریب آ کے کھڑے ہو گئے، ایک میرے سرہانے پر اور ایک میرے پاؤں کی طرف، اور دونوں کھڑے ہو کر آپس میں بات کرنے لگے. ایک نے کہا، دوسرے فرشتے سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مرض ہے، ان کو کیا بیماری ہے؟ دوسرے نے کہا کہ ان پر جادو ہوا ہے. تو فرشتے نے پوچھا کس نے کیا جادو؟ تو انہوں نے بتایا کہ لبید ابن اسم ایک یہودی ہے، اس نے جادو کیا ہے. تو پھر اس نے کہا کہ کہاں کیا ہے اور کیسے کیا ہے جادو؟ تو انہوں نے بتایا کہ بھائی یہ جو کھجور کی چھال ہے نا، اس پہ کیا ہے، اور اس کی جو کھجور کی ایک تانت ہوتی ہے، دھاگے ہوتے ہیں، ان دھاگوں پہ گرہیں لگا کے ان گرہوں پہ جادو پڑھ کے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ جادو کیا گیا ہے. تو بتایا کہ وہ بنو زریق کا ایک کنواں ہے، اس کنویں کے اندر اس جادو کو انہوں نے رکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح اٹھے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت کو لے کر گئے، اس کنویں میں جا کے آپ نے تلاش کیا تو وہاں سے وہ اس کنویں کے اندر ایسے وہ جادو نکلا. کھجور کی چھال تھی، اس کے اندر ایک دھاگا اور گرہیں لگی ہوئی تھیں، جو بھی تھا حساب کتاب. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکال دیا اور اس کو دفن کر دیا. یہ محدثین نے، شارحین نے وجہ بیان کی ہے کہ وہ اگر وہ جلاتے تو سب کو پتہ چل جاتا اور باتیں بنتی، اور ظاہر ہے برائی کا تذکرہ جتنا ہوتا ہے اس سے شر اور زیادہ پھیلتا ہے، لوگ وہ طریقہ سیکھ لیتے جادو کا. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کر دیا؟ دفن کر دیا اس کو. کہ وقال الظالمون، یہ ظالم کہتے ہیں ان تتبعون الا رجلا مسحورا. اچھا، اسی آیت سے کچھ لوگوں نے پلی لی اور انہوں نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ان احادیث کا انکار کیا جو تواتر کے ساتھ اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں کامن موجود ہے. ہماری اپنا تحقیق کے مطابق اہل سنت میں کسی بھی امام نے ان احادیث کا انکار نہیں کیا، نہ اہل سنت میں نہ اہل تشیع کے اندر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا ایک یہودی کی طرف سے. نبی کے اوپر جادو بھی ہو سکتا ہے. یہ ڈاکٹرائن جو ہے کہ نہیں ہو سکتا، اس کو ہم توڑتے ہیں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 65 سے لے کر 70 تک. اس کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا ذکر کیا ہے. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 65 سے لے کر 70 تک. قالوا یا موسیٰ، وہ کافر کہنے لگے جو جادوگر آئے تھے، اے موسیٰ، اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، کیا تم ڈالو گے اپنا، وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ بھی جادوگر ہے، تم اپنا شوبتہ پہلے دکھاؤ گے نعوذ باللہ یا ہم دکھائیں؟ قال بل القوا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا بلکہ تم ہی کرو. فاذا حبالهم وعصیهم یخیل الیہ من سحرهم انہا تسعی، تو جب انہوں نے وہ اپنا جادو ڈالا تو ان جادوگروں کی رسیاں اور لاٹیاں، یخیل الیہ، یہ واحد کا صیغہ ہے، الیہم نہیں ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو خیال گزرا، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر یوں اثر ہوا، من سحرہم، ان کے جادو کا. شکر ہے یہ سنگولر کا صیغہ آیا ہے، الیہم ہوتا تو انہوں نے کہا موسیٰ مراد نہیں ہے، باقی لوگ مراد ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح حفاظت کی ہے قرآن حکیم کی. یخیل الیہ، وہ موسیٰ کو یوں نظر آئیں، من سحرہم، ان کے سحر کے سبب. اب اس سے بالکل کلیئر کٹ پتا چلا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ رسیاں سانپ کی مانند ہلتی ہوئی نظر آئیں. تو موسیٰ علیہ السلام پر جادو ہو گیا تو آپ کا جو اصول اور مبادی تھا وہ ٹوٹ گیا کہ نبی پر جادو. امام بخاری اس کو لائے، بڑی مشہور حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 3268 3268. اللہ اکبر. میں پوری ڈیٹیل آپ کو بیان کر دیتا ہوں. حدیث ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، سحر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام پر جادو ہو گیا تھا. حدیث کے لفظ پہ غور کرنا، سحر النبی، نبی علیہ السلام مسحور ہو گئے، نبی علیہ السلام مسحور ہو گئے، جادو ہو گیا. حتیٰ کانا یخیل الیہ انہ یفعل شیء وما یفعل، حدیث کے لفظ ہے حتیٰ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خیالات آتے تھے جیسے ہم نے یہ کام کر لیا ہے، وما یفعل، حالانکہ وہ کام کیا نہیں ہوتا. یعنی اس کو آسان الفاظ کے اندر کہ ذہنی توازن ڈسٹرب ہو گیا، کچھ کام نہیں کیے ہوتے لگتا کر لیے ہیں،
کچھ کام کر لیے ہوتے لگتا نہیں کیے. ذہنی توازن ڈسٹرب ہو گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام پر ایسا جادو کیا تھا, ہو گیا. حتی کانا ذات یوم دعا ودعا, نبی پاک علیہ السلام نے ایک دفعہ بہت دعائیں کی, بہت دعائیں کی, بہت دعائیں کی. ثم قالا, پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اشاعر تھی ان اللہ افتانی فیما فی شفائی. حضرت عائشہ صدیقہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ جانتی ہیں کہ اللہ نے میری دعا قبول کی ہے جو میں اللہ سے مانگ رہا تھا. اتانی رجلان, ہمارے پاس دو فرشتے انسانی روپ میں آئے خواب میں. فقال احدهما عند راسي والاخر عند رجلي, ایک فرشتہ ہمارے سر کی جانب بیٹھے, ایک پاؤں کی جانب بیٹھے. فقال احدهما للاخر, ایک فرشتے نے دوسرے کو کہا ما وجع الرجل, اس شخص کو کیا مسئلہ, کیا درد ہو رہا ہے. قال مطبوب, دوسرے فرشتے نے کہا ان پر جادو ہو گیا. یہ جادو کے اثر میں, مطبوب کہتے ہیں مسحور کو, یہ جادو کے اثر میں. قال ومن طبہ, کس نے جادو کروایا ہے. قال لبید بن العاصم, لبید بن عاصم نامی شخص ہے جس نے جادو کروایا. قال فی ماذا, کس چیز کے اندر جادو کروایا ہے. قال فی مشت, کنگا, بالوں والا کنگا ہوتا ہے نا, اس کے اندر بال, ان چیزوں کے ساتھ جادو کر کے فلاں ایک کنواں ہے, اس کنویں کے اندر اس چیز کو رکھا گیا ہے. کچھ روایتوں میں اس کی تفصیل ہے, اور وہ تفصیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اور بھی چیزیں لی گئی, نبی علیہ السلام کی تصویر بھی بنائی گئی تھی, اس کے اندر سوئیاں لگائی گئی ہیں, پوری ڈیٹیل آئی ہے دیگر روایتوں کے اندر. قال اینا ہوا, پھر فرشتے نے پوچھا وہ کہاں ہے, تو جواب دیا فی بیر زروان, ایک کنواں ہے جس کا نام ہے زروان, اس کنویں کے اندر یہ دفنا کے رکھا ہے. فخرج الیہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ اس کنویں کی طرف گئے تھے. ثم راجع, پھر واپس آ گئے. فقال علی عائشہ, پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ام المؤمنین عائشہ سے فرمایا حین رجع, جب واپس آئے, نخلها کنا رؤوس الشیاطین, کہ اس کنویں کے اوپر درخت تھے ایسے کہ جیسے شیطان کے سر دکھ رہے تھے, ایسے عجیب و غریب قسم کے درخت تھے. فقلت, عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کی کہ استخرجتا ہوں, کہ آپ نے کنویں سے وہ چیزیں نکلوا دی جن پر وہ چیزیں نکلوا دی. قال اللہ, نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں, ہم نے وہ چیزیں رہنے دی تھی. اما انا فقد شفانی اللہ, اللہ نے مجھے آرام دے دیا, شفا دے دی. وخشیت ان یصیر ذلک علی الناس شرا, تو پھر ہمیں نکلوا دیتے چیزیں, لوگوں میں مشہور ہوتی, لوگوں میں خوف پھیل جاتا, ہم نے چاہا کہ لوگوں میں کوئی خوف نہ پھیلے, کوئی فتنہ نہ ہو. ثم دفنت فی البئر, ہاں اس کنویں کو دفنا دیا, کیوں کنویں پہ مٹی ڈال کے کنویں بند کروا دیا گیا. یہ ایک حدیث ہے, میں دیکھو کئی دفعہ آپ لوگوں کو بیٹا سمجھاتا ہوں, حدیث ہے اس کے متن کو بہت غور سے دیکھنا پڑتا ہے. ہمارے یہاں بدقسمتی سے متن دیکھنے کی مہارت ہے ہی نہیں ہے لوگوں کے اندر. وہ لکیر کی فقیر لے کے ایسی ایسی بات کر دیں گے, روایات کی بنیاد کے اوپر آپ کے قرآن گرا دیا, بنیادیں ہل گئی آپ کی دین اسلام کی. ان میں سے ایک حدیث ہے, ابتدا کو میں بیان کر دوں, بہت سے علماء ایسے گزرے جنہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا, صحیح تو ہے سند کے حساب سے, متن کے لحاظ سے بھی انہوں نے کہا کہ صحیح ہے, لیکن کچھ چیزوں کی تعویل کرنی پڑے گی ہمیں. لہذا جن علماء نے اس حدیث کو صحیح سمجھا متن, انہوں نے بھی تعویلیں کی. انہوں نے کہا یا معنی بدلو, اس لفظ سے یہ مراد نہ لو, اس لفظ سے یہ مراد نہ لو, تعویلیں کریں گے تو حدیث ٹھیک ہے, ہمیں متن میں بھی کوئی مسئلہ نہیں. ایز اٹ از, یہ حدیث ایسے ہی ہے, یہ واقعہ ایسا ہی ہوا, ایک بھی محدث آپ کو نہیں ملے گا, مالکی, شافعی, حنبلی, جاؤ جس عالم کو پڑھ لو, محدث کو پڑھ لو, ایک عالم ایسا نہیں ملے گا ایز اٹ از اس نے اس حدیث کو مانا. اب مسئلہ کیا ہے, ہمارے یہاں یہ جو حدیث ہے, اس حدیث کی پوری عملیات ہمارے یہاں پھیل گئی. تفصیل میں بھی بیان کرتا ہوں. آپ یہ جتنے عامل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, لوگوں کو لوٹ رہے ہیں, ان سے پیسے, ان کے کیا پیچھے دلیلیں نہیں ہیں, ساری کی ساری دلیلیں یہی ہیں. اب پہلے میں اعتراضات آپ کو بتا دوں, حدیث میں اعتراض کیا ہے. کوئی چھوٹا درجے کا اعتراض ہو تو بندہ بولے, بہت بڑے درجے کے اعتراضات ہیں اس حدیث کے اندر. پہلا اعتراض یہ ہے کہ دیکھیے گا, اللہ کے نبی, حدیث شروع کہاں سے ہو رہی ہے, نمبر 1 سہیران نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی ایسا مسحور ہو گئے, حدیث کے لفظ ہیں, نبی مسحور ہو گئے, نبی پر جادو ہو گیا. قرآن پاک اس شان کو ذکر کرتا ہے, بڑے آرام سے قرآن پاک کو سمجھے گا. کافر لوگ کہتے ہیں تتبعون الا رجلا مسحورا, یا تم ایسے شخص کی پیروی کر رہے ہو, کوئی نبی نہیں ہے, یہ تو جادو ہو گیا ہوا ہے اس کو. یہ ایسا شخص, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کفار کہا کرتے تھے, یہ وہ شخص ہے جس پر جادو ہو گیا ہوا ہے, ذہنی توازن ان کا ٹھیک نہیں ہے, آپ ان کے پیچھے چل پڑے. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ظالم قرار دیا. پھر اللہ نے آگے ذکر کیا کہ آپ غور کریں آپ کے بارے میں کیا الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں, آپ غور کریں, دیکھیں آپ کے بارے میں کیا باتیں کر رہے ہیں. پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا واللہ یعصمک من الناس, اللہ آپ کو محفوظ رکھے گا لوگوں کے شر سے, اللہ آپ کو محفوظ رکھے گا. قرآن کی آیتیں. کئی جگہوں کے اوپر اللہ نے فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام لا ساحر ولا مجنون, نہ نبی جادو کرتے ہیں نہ نبی پر جادو ہوا ہے, نہ نبی جادو کرتے ہیں نہ نبی پر جادو ہوا ہے. یہ ہے اللہ کا کلام. سنیے گا, قرآن کہتے ہیں جس میں کسی راوی کی بحث نہیں تھی کہ فلاں نے فلاں سے سنا, فلاں نے فلاں نے سنا, فلاں نے فلاں سے سنا, پتہ نہیں سنی بات بھی یہ تھی یا نہیں. یہ براہ راست اللہ کا کلام ہے جس میں کوئی شک نہیں. اور قرآن جا بجا اس چیز کا ذکر کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی مسحور نہیں ہے, ان پہ کوئی جادو نہیں, بالکل ذہنی توازن ٹھیک ہے, اللہ کی وحی کی تائید ہے, اللہ کی حفاظت کے اندر ہے اللہ کے نبی. نمبر 3 دیکھیے گا, خود حدیثوں کے اندر ذکر آتا ہے کہ جادو شیاطین کے
شیاطین کے اثر سے جادو ہے، یعنی جادو کے اندر شیاطین کا اثر ہے. یہ حدیث بھی امام بخاری لے کر آئے ہوئے ہیں کہ جادو جو ہوتا ہے نا اس کے اندر سحر، یہ شیطانی اثرات سے ہوتا ہے، شیطانی غلبوں کے ساتھ ہوتا ہے. اب سوال یہ کہ اگر شیطانی اثروں کے ساتھ جادو ہوتا ہے اور حدیث کے اندر سحر النبی، اللہ کے نبی مسحور ہو گئے، آسان الفاظ میں شیاطین اللہ کے نبی پر قابض ہو گئے، پھر قرآن پاک کا رد ہو جائے گا. شیطان نے بھی اللہ کے سامنے اس چیز کا اقرار کیا تھا، اللہ میں تیرے لوگوں کو گمراہ کروں گا الا عبادک منہم المخلصین، لیکن تیرے جو چنے نبی ہیں رسول، میں ان پر کبھی بھی غالب نہیں ہو سکتا. شیطان جتنے بھی حملے کر لے اللہ کے نبی پر مسلط کبھی نہیں ہو سکتا. نبی مسلط ہوتے ہیں شیطان پر. دو حدیثیں سناؤں گا، بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہم ایک دفعہ نماز پڑھ لے، شیطان نے بہت کوشش کی میری نماز خراب کرے، کہا کہ لیکن وہ کہاں مسلط ہوگا، اللہ نے ہمیں مسلط کر دیا، میں نے اس کو پکڑ بھی لیا، میرا دل کر رہا میں اس کو باندھ دوں صبح اٹھ کے سارے دنیا اس کو دیکھے، لیکن ہم نے ایسا نہ کیا. شیطان کبھی مسلط نہیں ہو سکے گا اللہ کے نبی کے اوپر. حدیث کے لفظ ہے سحر النبی، اور جادو شیطان کے اثر سے ہوتا ہے، خود حدیثوں میں ذکر ہے. تو نبی پر جادو ہو گیا مطلب نبی پر شیطان مسلط ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک. یہ دوسرا اعتراض ہے اس حدیث کے اوپر، یہ دوسرا اعتراض ہے. اچھا پھر تیسرا اعتراض اس روایت کے اوپر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جس نے یہ قصہ بنایا ہے، چاہے صحیح سند کے ساتھ، دیکھو صحیح سند کے ساتھ آنا کوئی مہر نہیں ہوتی ہے، میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں. ایک بات صحیح سند کے ساتھ آئی ہے وہ مہر ہو گئی ہے، اللہ نے مہر لگائی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے مہر لگائی ہے کہ وہ ٹھیک بات ہے، غلط بھی ہوتی ہے. اس لیے کئی حدیثیں، سینکڑوں کی تعداد میں حدیثیں، ہزاروں کے حساب سے حدیثیں، سند صحیح ہوتی ہے، متن میں اعتراض ہے، متن کے اعتراض کو غور سے دیکھنا پڑتا ہے. جس عالم نے اس حدیث کو ٹھیک کر انہوں نے 50 تعویلات کی ہیں، پھر اس حدیث کو ٹھیک کہا ہے. اور ایک طبقہ علماء کا جس نے بالکل رد کیا، اس نے کہا جس نے واقعہ بنایا اس نے اللہ کے نبی کی شان کو بالکل داؤ پہ لگا دی ہے، بڑی پلاننگ کر کے اس نے یہ پورا واقعہ بنایا. تیسرا اعتراض اس حدیث کے اندر کیا ہوتا ہے دیکھیے گا. تیسرا اعتراض یہ ہو رہا ہے نبی پاک علیہ السلام پر جادو ہو گیا. اچھا آگے لفظ آ رہے ہیں فقال یخیل الیہ انہ یفعل الشیء وما یفعل. نبی علیہ السلام پر اس کا اثر اتنا ہو گیا تھا کہ نبی علیہ السلام نے یہ کام نہیں کیا ہوتا، آپ کو محسوس ہوتا جیسے میں نے کر لیا. آپ نے کوئی کام نہیں کیا ہوتا، آپ کو لگتا ہم نے کر لیا، یا اس کا الٹ ہے کوئی کام کر لیا ہوتا محسوس ہوتا نہیں کیا. اسی طرح بخاری کی ایک روایت کے اندر مزید اس چیز کا ذکر ہے. عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر ایسا معاملہ ہو گیا تھا جیسے نبی علیہ السلام کو محسوس ہوتا کہ آپ ہمارے پاس آئے ہیں، اپنی ازواج کے پاس آئے ہیں، حالانکہ نہیں آئے ہوتے، لیکن آپ کو گمان ہوتا شاید ہم گئے ہیں اپنی ازواج کے پاس. اب یہ مسئلہ ہے. اچھا سنیے ذرا، اب کمال بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ اگر جادو ہو گیا تو نبی علیہ السلام جادو کے اثر کے اندر تھے. سوال ہے کتنا عرصہ، معلوم ہے آپ کو مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، وہ بھی صحیح سند کے ساتھ ہے، اس کے اندر ذکر ہے 6 اشہر، 6 مہینے جادو کا اثر آیا اللہ کے نبی علیہ السلام. یہ کیفیت 6 مہینے کی روایتوں میں آئی ہے. اب یہ جو 6 مہینے جادو کے اثر میں اللہ کے نبی رہے، نعوذ باللہ من ذالک، مان لیا جائے، اعتراض یہ ان 6 مہینے میں کیا اللہ نے کوئی آیت ایسی اتاری، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہر عمل کی اتباع ہوتا ہے، پیروی ہوتی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو دین کا کام کرتے ہیں، صحابہ پیروی کرتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کو دنیا کا کام بھی کرتے ہیں نا، صحابہ پیروی کرتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام سے سیکھا، نبی علیہ السلام کے لباس پہننا، نبی علیہ السلام غسل کرنے کے بعد اپنے جسم کو صاف بھی کیا کرتے تھے یا نہیں، سب چیزیں ہم نے حدیثوں سے سیکھی ہیں. نبی علیہ السلام کا ہر ایک عمل، چاہے وہ اپنی ازواج کے پاس ہم نے دین بنایا. اللہ کے نبی علیہ السلام کی ازواج کو حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی ازواج بستر پر لیٹی ہوتی، اگر وہ مخصوص ایام کے اندر بھی ہوتی، اللہ کے نبی علیہ السلام پاس بیٹھ کے قرآن پاک بھی تلاوت کر لیا تھا. ہم نے سے دین کے مسئلے نکالے ہیں، نبی علیہ السلام کی مبارک گھر کی زندگی سے ہم نے دین کے مسئلے نکالے. اگر 6 مہینے جادو رہا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام پر، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ہم نے یہ کام کیا بھی یا نہیں کیا، تو ہمیں کو قرآن نے رہنمائی دی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اطاعت کرو، لیکن ان 6 مہینوں کے اندر نہیں کرنا، کہ ان 6 مہینوں کے اندر پتہ نہیں آپ نے کوئی کام کیا ہے کہ آپ خود ابھی ذہنی توازن کے اندر نہیں. نعوذ باللہ من ذالک، کوئی ایسا حکم نہیں ہے، مطلقاً پیروی کا حکم اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ نے ارشاد فرمایا، لہذا کوئی ایسے 6 مہینے نہ گزرے. یہ ہے تیسرا اعتراض اس کے اوپر کہ 6 مہینے تک اللہ کے نبی نعوذ باللہ من ذالک جادو کے اثر کے اندر ہو. اچھا چوتھا اعتراض، جس نے واقعہ بنایا اس نے واقعہ کیا بنایا دیکھیے گا. اس نے اپنی طرف سے چوری کرنے کی کوشش کی، لیکن چور کی داڑھی میں تنکا پھنس گیا، وہ چوری چھوڑ کے گیا اپنی. پھر آگے ذکر ہو رہا ہے دیکھیے گا، من تبعہ، حدیث کے لفظ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہمیں اللہ نے شفا دے دی، یعنی حدیث جو روایت آئی ہے، فرشتے آئے، فرشتے باتیں کریں، ان پر کیا ہوا ہے، دوسرے نے جواب دیا مطبوب، یہ جادو کے اثر میں آ گئے. من تبعہ، کس نے جادو کروایا، یہ فرشتے کی بات چل رہی ہے، اس حدیث میں فرشتے کی بات چلی ہے. فرشتے نے پوچھا کس نے جادو کروایا، قال لبید بن عاصم، لبید بن عاصم نامی شخص نے کروایا. اب یہاں پر مسئلہ ہے، امام بخاری اس حدیث کو 7 مختلف جگہوں کے اوپر لے کر آئے ہیں، ہر حدیث کے اندر بات الگ، اور چور نے جو بات بنانے کی کوشش کی اس میں خود پھنس رہا ہے. مثلا ایک روایت کے اندر ذکر ہے کہ لبید نے جادو کرایا تھا، یہ فرشتوں کی ڈسکشن نہیں ہے بلکہ ام المومنین کی ڈسکشن ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ نے بتایا تھا لبید تھا جس نے جادو کروایا، فرشتوں کی ڈسکشن نہیں. ایک روایت میں ذکر ہے فرشتے کی ڈسکشن ہے، ایک روایت میں ذکر ہے نہ یہ بات عائشہ صدیقہ نے کی نہ یہ بات فرشتے کی تھی، بلکہ یہ راوی کی مدرج کلام تھا کہ وہ لبید بندہ نام تھا اس کا لبید. تیسری حدیث کے اندر دیکھو ایک لفظ ہے، یہ بھی بخاری کی روایت ہے، اس کے اندر لفظ ہے لبید بن عاصم یہودی تھا،
اور آگے لفظ منافق تھا. ایک روایت میں لفظ ہے یہ یہودی تھا, منافق تھا, دونوں لفظ ایک ہی روایت کے اندر آ گئے. چوری پکڑی جاتی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے مبارک میں دو اصطلاحات تھی نہیں. جو منافق تھا اس پہ یہود و نصارہ کا اطلاق ہی کبھی کسی نے نہیں کیا. منافق اوپر سے اسلام, اس کو مسلم کہا جاتا تھا لیکن منافق کہتے تھے. کوئی بھی ایک منافق ایسا نہیں تھا کہ جس کو کبھی یہودی کا اطلاق کیا, بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام ظاہری برتاؤ کے اندر ہر منافق کو مسلمانوں والا برتاؤ کیا کرتے تھے, ہر ایک منافق کے ساتھ. اب روایت کے اندر لفظ کیا گیا لبید بن عاصم, وہ یہودی تھا, منافق تھا. بھائی منافق تھا تو یہودی کا اطلاق کیسے کیا؟ کبھی کسی صحابی نے نہیں کیا. صحابہ کے دور میں ایک مثال اس کی موجود نہیں کہ کسی منافق کے اوپر اس کے پچھلے مذہب کا ٹائٹل لگا دیا. اس کا مطلب ہے صحابہ کی کوئی بات نہیں ہے, یہ جس نے بنائی ہے وہ پھنس رہا ہے اپنی باتوں کے اندر. اچھا نمبر 4, یہ چوتھا اعتراض ہو گیا. پانچواں اعتراض, روایت بخاری کی روایت کے الفاظ ہیں وہ لبید بن عاصم تھا, وہ بنی زریق قبیلہ کے یہودیوں میں سے یہودی تھا. بنی زریق ایک قبیلہ ہے, ان کے یہودیوں میں سے ایک یہودی تھا. چور کی داڑھی میں تنکا. بنی زریق قبیلہ یہودیوں کا تھا ہی نہیں. ان کے مشہور قبیلے تھے قریظہ, بنی قریظہ, دیگر. بنی زریق نامی قبیلہ یہودیوں کا قبیلہ ہو, یہ چیز ثابت ہی نہیں ہے. بنی زریق میں کہاں سے یہودی آ گئے؟ اس کی کوئی شہادت موجود نہیں ہے کہ کوئی قبیلہ بنی زریق کا یہودیوں کا تھا. اور روایت کے اندر الفاظ یہ ہے کہ وہ یہودی, بنی زریق کے یہودی, جو قبیلہ بنی زریق ہے یہودیوں کا, ان میں سے ایک یہودی تھا. یہاں پر بھی کوئی ثبوت اس کا نہیں ملتا ہے. اچھا آگے یہ ہوگا پانچواں اعتراض. چھٹا اعتراض, واقعہ بنانے والے نے آگے بات کیا کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, آخری کے لفظ دیکھیں, وہ کنگا لے کر اس پر بال بنا کر کے, ایک روایت میں تصویر بنا کر اللہ کے نبی کی اس میں سوئیاں لگا کر وہ کنویں کے اندر دفنایا گیا تھا. اس روایت کے الفاظ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا استخرجتہ, آپ نے وہ چیزیں کنویں سے نکلوا دی تھیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا, نہیں, ہم نے نہیں نکلوائی. اس روایت میں یہ لفظ ہے, یہی امام بخاری دوسری روایت لائے ہیں, اس میں لفظ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وہ چیزیں نکلوا دی تھی؟ فرمایا ہاں ہم نے وہ نکلوا دی تھی. نکلوائی تھی یا نہیں؟ بات ایک ہوئی تھی. کنویں میں سے وہ چیزیں جن پر جادو کیا گیا وہ نکلوائی تھی یا نہیں؟ ایک روایت کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا نہیں نکلوائی, ایک روایت میں نکلوا دی. کیا بات ٹھیک؟ بات ایک ٹھیک ہے. جو واضح طور پر دلیل ہے کہ یہ واقعہ بگڑا ہے, بعد میں جا کر لوگوں نے اس کو الگ الگ انداز میں سنا, کسی نے کہا نکال دیا, کسی نے کہا نہیں نکالا. یہ ہو گئی چھٹی گڑبڑ اس روایت کے اندر. گڑبڑ نمبر 7 اس روایت کے اندر کیا ہے؟ آخری لفظ ہے, اور وہ آخری لفظ کیا ہے سنیے گا, چور کی داڑھی میں تنکا. چوری کرنا آسان نہیں ہے, اور پھر ہمارے علماء سے بچ کے جانا آسان نہیں ہے. جو محدثین بڑے بڑے گزرے ہیں انہوں نے چھنٹی کی ہے ایک ایک لفظ کو. آخری بات دیکھیے گا, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس روایت کے اندر ذکر ہے آپ نے وہ چیزیں نکلوائیں, نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں. اچھا کیوں نہیں نکلوائی تھی وہ چیزیں؟ آگے لفظ خشیت یصیر ذلک علی الناس شرا, اگر ہم وہ چیزیں نکلوا لیتے لوگوں میں یہ بات پھیلتی لوگ پریشان ہو جاتے, ایک فتنہ پیدا ہو جاتا. اچھا سنیے گا, کنویں کے اندر دبی وہ چیزیں نہیں نکلوائیں, لوگوں میں بات پھیلے گی تو شر ہوگا. آگے لفظ ہے وہ دفنت البئر, لیکن پورا کنویں بند کروا دیا گیا. ارے جب پورا کنواں بند کروا دیں گے, بنی زریق کے اندر ایک ہی کنواں تھا, یہ بئر زروان جس سے وہ پانی پیتے تھے, وہی کنواں بند کروا دیا. اور جب ایک قبیلے کا پورا کنواں ہی بند ہو جائے گا مسئلہ تو اب پھیلے گا. صبح اٹھ کے پورا قبیلہ پوچھے گا کنواں کیوں بند ہوا, مسئلہ تو اب چھڑے گا. بھائی کنویں سے وہ چیزیں اس لیے نہیں نکلوائی گئی کہ لوگوں میں خبر پھیلے گی, لوگ پریشان ہو جائیں گے. اچھا وہ چیزیں نہیں نکلوائیں, کنواں بند کروا دیا. وہ بنی زریق کا تو کنواں ہی ایک ہے. یہ بئر زروان کا ذکر ہے نا, وہ ایک ہی کنواں ہے اس قبیلے کا جس سے وہ پورا قبیلہ جو تھا پانی لیتا تھا پیتا تھا, وہی کنواں بند کر اس کو دفن کر دیا. اب پورا گاؤں جب صبح قبیلہ اٹھے گا پانی کے لیے جائے گا, کنواں دفن شدہ ملے گا, کیا ری ایکشن ہوگا ان کا؟ وہ تحقیق نہیں کریں گے کس نے کنواں بند کروایا, بات تو نکلے گی, بات تو پھیلے گی. کیا واقعہ بنایا. اچھا اور کمال بات یہ ہے, 8واں اعتراض اس روایت کے اوپر کہ بھائی زروان کا کنواں بند کروا دیا تھا نا, دفن کرا دیا, کنواں بند کروا دیا, اس کا مطلب نبی علیہ السلام کے زمانے مبارک میں کنواں ہو گیا تھا بند. اس بنی زریق قبیلے کے اندر انصار مسلمان صحابی رہتے, وہ کوئی یہودیوں کا قبیلہ نہیں تھا, وہ مسلمانوں کا ہی قبیلہ تھا. ایک کنویں کو اللہ کے نبی اگر بند کروائیں, صحابہ کھولیں گے؟ آپ ایمانداری سے بتائیں صحابہ اس کو بند رکھیں گے یا نہیں؟ یہ بات بھی غلط ہے. یہ جو زروان کنواں ہے یہ یزید کے دور تک باقاعدہ کنواں کا کنواں ہی تھا, اور یزید نے جس وقت مکہ مدینہ پر حملہ کیا تھا اس وقت یہ کنویں کو توڑا گیا تھا. اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے مبارک میں کنواں بند کر دیا گیا تھا تو یزید کے دور کے اندر کہاں سے زروان کا کنواں آ گیا؟ کہنے کا مقصد اتنے اعتراضات ہیں اس روایت کے اوپر, اللہ عافیت عطا فرمائے, کوئی اس کو حل نہیں کر سکتا. اب چند چیزیں اور دیکھیے گا. کئی اب بعض علماء ایسے گزرے ہیں جنہوں نے کیا کیا, اس حدیث میں ہر ایک بات کی تعویل کی. انہوں نے کہا تعویلیں کرو, گھماؤ باتوں کو, گھماتے جاؤ, پھر جا کے ہم کہیں گے ٹھیک ہے صحیح سند کے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہوگا. ڈائریکٹلی پورا ایز اٹ از واقعہ ہوگا کوئی قبول نہیں کرتا.
سب سے زیادہ اس حدیث کا دفاع تعویلوں کے ذریعے سے کیا امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ. جا کے پڑھ لو ایک جملے کی انہوں نے تعویلیں کی. بھائی مثال کے طور پر حدیث کے ظاہری لفظ کیا ہے؟ حدیث کے لفظ ہے سحر النبی، نبی علیہ السلام پر جادو ہو گیا، نبی جادو کے اثر میں آ گئے. حتی کانا یخیل الیہ انہ یفعل شیئا وما یفعل. اچھا ایک اعتراض نمبر 9 ذہن میں آگے نکل گیا، بتا دوں جنہوں نے اعتراض کیا نواں، وہ میرے ذہن سے نکل گیا. وہ نواں یہ کہ جس نے واقعہ بنایا اس کو عربی تک نہیں آتی تھی. حدیث کا شروع حصہ کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام پر جب جادو چلا اللہ کے نبی علیہ السلام کو کوئی جسمانی تکلیف ہوئی تھی. حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ نبی علیہ السلام کو کوئی جسمانی تکلیف ہوئی تھی؟ نہیں، جسمانی درد کوئی نہیں ہوئی تھی، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو یخیل الیہ انہ یفعل شیئا وما یفعل. نبی علیہ السلام کو سب یہ خیالات آتے تھے ہم نے کام کر لیا ہے، نہیں کیا ہوتا. یعنی صرف ایک ذہنی توازن پر حملہ تھا، جسمانی درد پر حملہ نہیں تھا. یہی بات آئی ہے نا. جب فرشتے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں تو ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا کہ ما وجع الرجل. فرشتہ کیا پوچھ رہا ہے؟ فرشتہ کہہ رہا ہے کہ اس بندے کے جسم کے کس حصے میں درد ہے. اس کو یہ نہیں پتا کہ وجہ کا جو لفظ ہوتا ہے یہ کہاں استعمال ہوتا ہے. جسمانی اعضاء کے درد کے اوپر ہوتا ہے. میرا ہاتھ درد کر رہا ہے، میرا سر درد کر رہا ہے. حالانکہ جسمانی درد کی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بات کی نہیں تھی نا، حدیث کے اندر ذکر ہے. وہ فرشتے کے ساتھ کیا گیا ما وجع الرجل، اس شخص کے جسم کے کس حصے میں درد ہے. تو بالکل یہ واقعہ جو ہے نا اپنے اب امام ابن حجر اسقلانی تعویلوں پہ انہوں نے کہا تعویلیں کرنی پڑیں گی ہر جملے کی. مثال کے طور پر نمبر 1 سحر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کو جادو ہو گیا، نبی علیہ السلام مسحور ہو گئے. اچھا حدیث کے لفظ کے حتی کانا یخیل الیہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن پر اثر پڑا تھا. اس جادو کا نبی کے ذہن پہ اثر کیسا پڑا کہ نبی علیہ السلام کا توازن اس وقت تھوڑا ٹھیک نہ رہا. یفعل الشیء وما یفعل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لگتا ہم نے یہ کام کر لیا، نہیں کیا ہوتا. تو یہ اثر کہاں ہوا تھا؟ غور سے بتائیے گا یہ اثر کہاں ہوا تھا. روایت کیا کہہ رہی ہے اثر کہاں ہوا تھا جادو کا؟ ذہن پہ، دماغی توازن. امام ابن حجر اسقلانی نے کہا تعویل کرنی پڑے گی. ابن بطال کا کو لے کر آ گئے، انہوں نے کہا اگر جادو کی یہ بات مانو بھی تو اعلیٰ اعلان یہ بات بول دو کہ نبی علیہ السلام کی عقل پر اس جادو کا کوئی اثر نہیں ہوا. نفی کرو، اس پر تعویل کرنی پڑے گی. کوئی عقل دماغ پہ کوئی تعلق نہیں تھا اس کا. بھائی جب روایت کے لفظ کہہ رہے ہیں کہ دماغی توازن تو ہم کیسے نفی کریں؟ تعویلیں کرنی پڑیں گی. بات یہ کہ واقعہ ایز اٹ از ہوا تھا، کسی ایک محدث سے بھی آپ ایک بھی اشارے اس نے اس کو ایز اٹ از قبول نہیں کیا. پھر اسی طریقے سے آگے لفظ ہے مثال کے طور پر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوچھا گیا کہ آپ نے وہ نکلوا دیا، وہ جو جادو جن کو چیزیں نکلوا دی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں. ایک روایت کے اندر ہے نکلوا دی. اب یہاں پہ ٹکراؤ ہے نا باتوں کا. اب اس کے اندر بھی تعویلیں کی گئی ہیں کہ ابن حجر اسقلانی نے لکھا زیادہ سے زیادہ ہم یہ تعویل کر سکتے، گھمائیں گے بات کو کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جادو والی چیزوں کو نکالنے کے بارے میں بات ہی نہ کی ہو. انہوں نے ہو سکتا ہے اس کے آس پاس کی مٹی نکالنے کی بات کی ہو. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ہم نے آس پاس کی مٹی نہیں نکلوائی. لیکن جہاں نکالنے کی بات کی ہو سکتا ہے وہ ان چیزوں کی بات ہو، تو حالانکہ سیاق و سباق کچھ اور بتا رہا ہے. دور دور کی تعویلیں کر کر کے اس بات کو آپ بچا سکتے. دو طبقے، دونوں میں سے آپ نے جو چننا ہے آپ چن لیں. آپ اس حدیث کے ہر ایک لفظ کی تعویلیں کر کر کے بات کو مانو. یہ آپ بالکل بول دو کہ حدیث جس نے بنائی ہے اس کے اندر واضح صحیح شروع سے لے کے آخر تک اس طرح اعتراضات پر مبنی ہے کہ صحیح سچے بندوں سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، چاہے راوی صحیح ہے. چاہتے پھرے راویوں کو ہم کیا، یا ہم نے تقلید کی ہوئی ہے راویوں کی، جو وہ بولے گا وہ سچ بول رہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک کو مذاق نہیں بنا سکتے. کوئی جادو نہیں ہوا اللہ کے نبی علیہ السلام پر. کئی لوگ یہ تعویل کرتے ہیں، یہ بڑی چیز ہے. دیکھیے گا سورہ طٰہٰ کے اندر کئی لوگوں نے بیان کیا، بخاری کی حدیث کے لفظ سنیے گا. کئی لوگوں نے ذکر کیا حدیث کے لفظ ہیں کانا یخیل الیہ انہ یفعل شیئا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یخیل الیہ ہوتا تھا کہ ہم نے یہ کام کیا ہے، نہیں کیا ہوتا. اللہ کے نبی علیہ السلام کو کیا لفظ آیا حدیث کے اندر؟ یخیل الیہ. تو کئی لوگ کہتے ہیں کہ یخیل الیہ لفظ کو ماننے میں کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ یہی لفظ یخیل الیہ قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی آیا ہے. قرآن کی آیت دیکھیے گا سورہ طٰہٰ کے اندر کہ جس وقت جادوگر آیا حضرت موسیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، اب قرآنی لفظ دیکھیے گا قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القی. جادوگروں نے کہا کہ اللہ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ جادو میں پہل کریں ہم کریں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بل القوا، آپ پہل کریں. فاذا حبالهم وعصیهم، جب انہوں نے رسیاں وغیرہ اپنی ڈالی، جادو جو بھی کرنا تھا کیا. یخیل الیہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یخیل الیہ ہوا من سحرہم، ان کے جادو سے، انہا تساقط، رسیاں چل رہی ہیں. جادو جب انہوں نے کیا جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے جادو کی وجہ سے یخیل الیہ ہوا، دیکھنے میں خیال گزرا کہ رسی گھوم رہی ہے. تو کئی لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے لفظ آیا کہ یخیل الیہ، یہی لفظ بخاری کی حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام یخیل الیہ ہوتے تھے. تو جب یہ لفظ قرآن نے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے لیے ذکر کیا تو حدیث کے اندر یہ لفظ آئے گا تو ہمیں حدیث کو ماننے میں کیا مسئلہ ہے؟ سر یہی مسئلہ ہے، اس لیے کہ قرآن الگ بات کر رہا ہے، حدیث الگ بات کر رہی ہے. قرآن نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے یخیل الیہ لفظ کا ذکر ضرور کیا ہے، لیکن ساتھ جادو آپ کے اوپر ہو گیا تھا اس لفظ کی نفی بھی کی ہے. قرآن نے کہا جادو ہو گیا تھا لوگوں پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر صرف یخیل الیہ ہوا تھا. مثلا آپ دیکھیے گا اللہ نے فرمایا قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، آپ پہل کریں گے یا ہم پہل کریں.
قال القوا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ پہل کریں. فلما القوا، جب انہوں نے رسیاں وغیرہ اپنی ڈال دیں، سحروا اعین الناس، تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو ہو گیا تھا. جادو کس پر ہوا تھا؟ جادو ہوا تھا لوگوں کی آنکھوں کے اوپر. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے سحروا کا لفظ استعمال ہی نہیں کیا. سحروا اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں میں جادو ہوا اور موسیٰ علیہ السلام پر سحر نہیں ہوا، یخیل الیہ ہوا تھا بس. اس کا مطلب ہے دیکھو قرآن بڑا راز رکھتا ہے. لوگوں کے لیے اللہ نے سحروا کا لفظ استعمال کیا کہ لوگ مسحور ہو گئے تھے. اللہ کے نبی مسحور نہیں ہوئے، صرف یخیل الیہ ہوئے. اگر اس حدیث میں بھی یہی لفظ آتا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا، صرف یخیل الیہ ہوا تھا، اب قرآن کی مطابقت کی بات تھی. بلکہ بخاری کی روایت شروع یہاں سے ہوتی ہے، سحر النبی، نبی مسحور ہو گئے. پہلا لفظ یہ کہ نبی مسحور ہو گئے، پہلے جادو ہو گیا، پھر ہے وقانا یخیل الیہ. لہٰذا یہ حدیث کوئی قرآن کی مطابقت نہیں رکھ رہی ہے، صرف یخیل الیہ کے کلمے کے ساتھ. لہٰذا یا تو تعویلات کرتے شروع ہو جاؤ، بالکل تعویلات کرنا شروع کر دو، اس واقعے کو مانو. یا یکسر ابو بکر جساس حنفی، فقہ حنفی کے بڑے امام گزرے، انہوں نے واضح بات کر دی تھی. انہوں نے کہا اللہ کی قسم کہ ملحد بندہ گزرا ہے جس نے واقعہ پورا گھیرا ہے. اللہ کے نبی پر شیطان کا تسلط بھی بنا دیا کہ جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ من ذالک ذہنی توازن بگڑ جائے گا، پتہ نہیں چلے گا کیا کام کیا کیا کام نہیں کیا. پورا اس نے دین اسلام کا نقشہ بدل کے رکھ دیا اس ایک واقعے کے ساتھ. تو ابو بکر جساس حنفی ہیں، چاہے کم تعداد ہے لیکن بڑے علماء میں سے ہیں کہ جنہوں نے رد کیا اس واقعے کو، کہا کس کوئی ثبوت اس کا نہیں. نمبر 2 انہوں نے کہا جتنے جھوٹے عاملین ہیں وہ سارے کے سارے اسی واقعات سے استدلال کرتے ہیں اور ان کا ڈیرا چلتا ہے. جتنے عاملین کا ڈیرا چلے گا پیچھے یہی باطل روایت موجود ہے. سب سے بڑی دلیل یہ جب اللہ کے نبی پر جادو ہو سکتا ہے، بیٹا تو اور میں کیا کس کھیت کی مولی ہیں، آپ اور میں کس کھیت کی مولی ہے جب اللہ کے نبی پر جادو ہو گیا. سب سے بڑی دلیل ہی عاملوں کی یہی ہے. جواب یہی ہے کہ کوئی جادو نہیں ہوا اللہ کے نبی علیہ السلام پر. یہ کافروں کا جملہ تھا قرآن جو ذکر کر رہا ہے، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، یہ جادو ہو گیا اس شخص کے اوپر جس کی تم پیروی کرتے ہو. اللہ نے ہمیشہ نفی کیا لا ساحر ولا مجنون، نہ جادو ہوا نہ جادوگر ہے. نبی نہ جادوگر ہے نہ ان پر جادو ہوا. پھر حدیث کے اندر اتنے کلیشز ہیں کہ جس کی انتہا نہیں. ایک روایت کچھ کہہ رہی ہے، ایک روایت کچھ کہہ رہی ہے. وہ ایک قبیلے کو یہودیوں کا قبیلہ قرار دے دیا جس کے شواہدات کہاں سے نکال کے لے کر آئے. لبید بن عاصم کو کبھی منافق بولو کبھی یہودی بولو، منافق پر کبھی کسی مذہب کا اطلاق صحابہ نے نہیں کیا. یہ اعتراضات ہو رہے ہیں. کنویں میں سے وہ چیزیں نکال لی گئی تھی یا نہیں نکالی گئی تھی؟ ایک حدیث میں نکال لی گئی تھی، ایک میں نہیں نکالی گئی تھی. کنویں کو بند کروا دیا گیا تھا. کیوں؟ اگر چیزیں نکلواتے لوگوں میں بات پھیل جاتی، تو کنواں بند کروانے سے بات زیادہ پھیلنی تھی. ایسا واقعہ بنا دیا گیا کہ جس نے اسلام کی جڑیں کاٹ دی ہر عاملین کی. اسی یہ واقعہ تو کچھ میں نے طریقہ آپ کو صرف بخاری کے بتایا. اس کے علاوہ بھی صحیح سند کے جتنے طریقے اس میں ذکر بھی، اللہ کے نبی کی تصویر بھی تھی ان کے پاس، اس تصویر کے اوپر سوئیاں بھی لگائی ہوئی تھی تکلیف دینے کے لیے. یہ سب چیزیں کر کے پھر ایک داغا تھا، اس داغے میں گانٹھیں لگائی ہوئی تھی، پڑھ کے نا گریں لگائی ہوئی تھی، اب اس کو دفنایا جاتا. یہ سب چیزیں ذکر ہے. اسی سے پورے عاملین کا چلتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر جادو ہوا. سوئیاں وہ بھی نہیں، آپ کو بت نکال کے دکھا دیں گے سوئیاں لگی ہوئی ہوں گی، انسان فوراً متاثر ہو جاتا ہے. ہاں یا جب اللہ کے نبی کے ساتھ ایسا ہوتا ہمارے ساتھ کیوں ایسا نہ ہو. پھر حیرانی والی بات میں آپ کو بتاؤں، جادوگر ہمارے دین میں اس کی سزا پتہ ہے کیا ہے؟ موت کی سزا ہے. اعتراض نمبر 10 اس روایت پر، لبید بن عاصم کو مارا کیوں نہیں گیا؟ اگر وہ جادو میں پکڑا گیا وہ اس لیے کہ دیگر روایتوں میں صریح لفظ ہیں کہ لبید بن عاصم کو بلایا کہ اس سے پوچھا کہ اس نے اقرار جرم بھی کیا. ہاں میں نے یہ کام کیا. کیوں کیا؟ اس نے کہا بس لالچ آ گئی تھی. وہ کہ مسلمان بنا ہوا تھا نا، اوپر سے منافق تھا. مارا کیوں نہیں گیا؟ سزائے موت ہے ہمارے دین کے اندر ساحر کی سزا، اس کو مارا کیوں نہیں گیا؟ اچھا نمبر 4، اگر سنیں غور سے سنیں، اگر جادو اللہ کے نبی کو 6 مہینے تک اپنے جکڑ کے رکھ لے، اس کے بعد کیا یہود و نصارہ جادو کرانا چھوڑ دیے انہوں نے؟ جب ایک دفعہ جادو کرایا اور 6 مہینے اثر رہا، مجھے ایک بتاؤ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر والوں پہ جادو نہیں ہو سکتا کیا؟ وہ گھر والوں پہ جادو کرتے، نبی علیہ السلام کے ازواج پہ جادو کر دیتے، اہل بیت پہ جادو کر دیتے، گھر کا ماحول خراب ہو جاتا، صحابہ پہ جادو کر دیتے. بھائی جب اللہ کے نبی پر ہی جادو ہو گیا باقی کیا رہ گیا؟ تو کیوں چپ کر کے بیٹھے رہے ہیں؟ کیوں اللہ کے اہل بیت کے اوپر کیوں نہیں جادو ہوا ہے؟ اتنے اعتراضات ہیں بیٹا جس کا کوئی جواب نہیں بنتا. یہ واقعہ جیسے ابو بکر جساس نے کہا بالکل ٹھیک کہا، ملحد انسان ہے جس نے یہ واقعہ بنایا، لوگوں میں پھیلایا اور یہ صحیح سند کے ساتھ لوگوں کو مل گیا. 2 طبقے مل بن گئے محدثین کے. یہاں تو اس کی تعویلات کر کے انہوں نے کہا کہ قبول کر لو. اب لوگ کہاں تعویلات کو سمجھ، یعنی حدیث میں لفظ آ رہا ہے ظہری توازن اللہ کے نبی علیہ السلام کا نعوذ باللہ ڈسٹرب ہو گیا اور ہم تعویل یہ کریں گے ذہن پہ کوئی اثر نہیں ہوا، نبی علیہ السلام کی عقل مبارک پر کوئی اثر نہیں ہوا. یہ تو بات کہاں لوگوں کو سمجھ میں آئی؟ پورا واقعہ سوالیہ نشان ہے. یہ تفصیل میں نے آپ کو اس لیے بتائی، چاہیے حدیث بخاری کی ہے لیکن اس کے متن پر شدید اعتراض ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا قرآن کہہ رہا ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کی طرف سے جو تکلیف، اللہ آپ کو بچائے گا. اب سنیے گا، کافروں نے دعوت کی اللہ کے نبی نے، سنیے گا میں آپ کو تب سمجھا رہا ہوں. دعوت کی، ایک یہودی عورت تھی، اس نے کھانا بنایا، کھانا بنا کے اس میں زہر ڈال دیا. اس نے کہا کہ کھائیں گے نہ مر جائیں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کھانا تناول فرمایا، صحابہ نے بھی کھا لیا. جنہوں نے ساتھ کھایا تھا وہ شہید ہو گئے، مر گئے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو کچھ نہیں ہوا. اللہ کے نبی علیہ السلام کو
زہر سے کچھ بھی نہیں ہوا. اب میرا آپ سے سوال ہے کیوں نہیں ہوا؟ زہر ہلاک کرتا ہے, نبی کو کیوں نہیں کچھ ہوا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نبی پاک علیہ السلام کے لیے فرما دیا تھا واللہ یعصمک من الناس. اللہ نے آپ کو اپنی حفاظت میں رکھا ہوا ہے, اللہ نے حفاظت میں رکھا ہوا ہے. لوگ کیا زہر کھلائیں گے؟ کھلا دو, کچھ نہیں ہونا. یہی بات یہ ذہن میں رکھیے گا. نبی پاک علیہ السلام ایک دفعہ سفر میں تھے, نماز ادا فرمائی, صحابہ آرام کر رہے, نبی علیہ السلام نے بھی آرام کیا. ایک شخص آ گیا کافر, تلوار اٹھائی, اللہ کے نبی علیہ السلام پر رکھ دی. کون بچائے گا آپ کو مجھ سے؟ نبی پاک علیہ السلام نے, اللہ نے وعدہ کیا, فرمایا اللہ, اس نام کی ہیبت ایسی ہوئی ہے کہ وہ کانپنے لگ گیا, کانپنے لگ گیا. اللہ نے فرمایا اللہ یعصمک من الناس, اللہ نے فرمایا ہم آپ کو بچائیں گے, لوگوں کی عصمت دیں گے ہم آپ کو. کیسی عصمت ہے کہ دور بیٹھ کے اس نے ایک انگی کے اوپر کچھ پڑھا ہے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ یہاں پر مسحور ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. صریح باطل واقعہ ہے, تحقیق یہی ہے بیٹا, یہ واقعہ مان نہیں سکتے ہیں. اس نے جڑیں کاٹ کے رکھ دی ہمارے دین اسلام, بالکل جڑیں کاٹ کے رکھ دی. نبی پر شیطانی تسلط مان لیا آپ نے. یعنی سحر جو ہے حدیثوں میں ذکر ہے, یہ شیطانی اثرات ہے, شیطانی غلبہ ہے. جب جادو شیطانی غلبے سے ہوتا ہے تو آپ نبی پر جادو ماننے کا مطلب آج شیطان غالب ہو گیا اللہ کے نبی. اللہ کے نبی پر شیطان غالب نہیں ہوتا. صحیح حدیث ہے, صحابہ کرام کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ایک شیطان بھی ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام سے صحابہ نے ذکر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جی بالکل ہمارے ساتھ بھی شیطان پیدا ہوا تھا, لیکن اللہ نے میری مدد کی, وہ مسلمان ہو گیا. کیا بات کرتے ہیں, نبی پر شیطان کا غلبہ کھاتے, خدا کا واسطہ ہے. مطلب کہ سمجھ سے باہر ہے, دفاع بھی کر رہے ہوتے ہیں ان روایتوں کا. دفاع کرے, تعویلوں کے ساتھ کرے, اور ہمارے تعویل بھی نہیں کہتے نہیں بالکل ٹھیک ہے حدیث, اللہ کے نبی پر جادو ہوا. اور بھائی جس نے حدیث کو مانا ہے نا 50 تعویلیں کر کے مانا ہے, ایک ایک لفظ کو گھمایا ہے, ایک ایک لفظ کو گھمایا ہے. اچھا پہلا لفظ ہے نا سہیر النبی, نبی علیہ السلام پر جادو ہو گیا, حدیث کے لفظ میں جادو ہو گیا, اسی پر ہی تعویلیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. یار یہ جملہ نہیں بولنا کبھی نبی پر جادو, تو قرآن کے خلاف ہو گیا نا. کہ اللہ نے فرمایا مسحور, کافر کہتے تھے مسحور ہے, لا ساحر والا مجنون. اللہ نے فرمایا نہ یہ جادوگر ہے نہ ان پر جادو ہوا. اب پہلے لفظ ہی گھما دی بات, اب لوگ کہاں سمجھیں گے, لوگ بھائی کہاں سمجھیں گے. مشہور ہے بھائی اللہ کے نبی پر بھی جادو. مجنون ساحر کے مقابلے میں مسحور کو ہی کہتے ہیں. 3 لفظ آتے ہیں عربی کے اندر, مسحور, مطبوب, مجنون. تینوں جادو کے کانٹیکس کے اندر مسحور مانا دیتے ہیں, لفظ خاص. لہذا جب بولا لا ساحر ولا مجنون, یہ ساحر کی نسبت نہ کرتے ہیں نہ کرنے والے ہیں, نہ ان پر ہوگا نہ یہ کرتے ہیں. مطبوب, یہ جو اس لفظ, یہ تو حدیث میں لفظ مطبوب, مطبوب ہاتھوں کے ساتھ. اسی طرح مطبوب, طب صحیح نکلا, مطبوب اس کا مطلب بھی جادو کے کانٹیکس کے اندر ہوتا ہے, جادو ہو گیا کسی کو. قرآن کی آیتیں تو دیکھو نا, دیکھو اللہ کے نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں, بڑی شان سے تشریف لائے ہیں, بڑی شان سے دعوتیں دی ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسی حجتیں تمام کی ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت کی. دین کی حفاظت نبی کی حفاظت صحیح ہے نا. اگر نبی محفوظ نہ ہوتا, نبی کو محفوظ کیا گیا. پچھلے انبیاء علیہ السلام کو لوگوں نے قتل بھی کر دیا, پتہ ہے آپ کو, پچھلے نبیوں کو بھی قتل کیا, رسولوں میں سے بھی کچھ رسول تھے جن کو قتل کیا گیا. دونوں قرآن کی آیتیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کی باری آئی, بس اس معاملے کے اندر آپ کو محفوظ رکھا. اس لیے حدیث ہے, صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پہلے جو ہے نا صحابہ گارڈ بھی بن جاتے تھے. جب آیت آئی نا واللہ یعصمک من الناس, نبی علیہ السلام اکیلے بھی تشریف لے جایا کرتے تھے, اللہ کی حفاظت بس خلاص. اسی طریقے سے یاد رکھنا, ایک کچھ اور روایتیں بھی ہیں بخاری کے اندر. ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک جنگ میں تھے, اس جنگ کے اندر کافروں کی طرف سے ایسی اذیت پہنچی, آپ بے ہوش بھی ہو گئے, ہے نا وہ روایت. نبی علیہ السلام بے ہوش ہو گئے, اذیت آ گئی, دانت مبارک شہید ہو گئے. یہ سب واقعے کو کئی علماء نے کہا باطل ہے, کوئی آگے خدا وہی بات آ گئی, اللہ بچا رہا ہے آپ کو, آپ کہہ رہے کو کافروں نے مار بھی دیا, بے ہوش ہو گئے, دانت بھی شہید ہو گئے, کوئی نہیں. اب بنایا رہا. مشہور ہے کہ شب رات کو جب اللہ کے نبی علیہ السلام کا دانت شہید ہو گیا تھا تو حلوہ پکایا گیا تھا تاکہ کھانے میں نرمی ہو. کچھ بھی ہے اپنی طرف سے لوگوں نے بنا دیا. میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں, حالانکہ واقعہ جنگ میں ہوا تھا, اس پہ بھی علماء نے اعتراض کیا کہ ہوا بھی ہے کہ نہیں. اللہ فرمایا واللہ, بھائی دیکھو, یہ دیکھو نا, جب اللہ نے کہا میں بچا رہا ہوں آپ کو, نبی کی شان دیکھو کیا ہے. ایک جنگ ہے, صحابہ تھے ساتھ, سب تھے, کچھ مسئلہ ایسا ہوا, صحابہ پیچھے چل, نبی وہیں کھڑے رہے, فرمایا نا نبی نہ کر, ہم نبی ہیں, پیچھے نہ ہوئے. یہ چیز الگ بتا رہی ہے نا, اور یہ چیز بتا رہی ہے کہ بھائی کافروں کا ایسا حملہ ہوا کہ نبی اس حملے کے اندر آ گئے, بے ہوش ہو گئے, لوگوں میں اعلان ہو گیا کہ نبی محمد فوت ہو گئے, محمد فوت ہو گئے. کافروں نے جشن منانے لگ گیا کہ یہ ہو گیا. کئی محدثین نے کہا اللہ کا واسطہ ہے, کیا بات ہے. تو جنگ کے اندر ایسا بھائی آپ کا سربراہ مر گیا, یہ بات ان کو توڑ دے گی. یہ صحابہ جانتے تھے کہ واللہ یعصمک من الناس, نبی ہمارے ساتھ نہیں, ٹینشن نہیں. تو یہ کہنے کا مقصد کہ حدیث کو بڑی حدیث کی اصل شک ہے. جو بھی حدیث آپ کے پاس آتی ہے نا, آپ اس کو پہلے شک کی نگاہ سے دیکھتے ہو, شک سارے نکلیں گے پھر مانیں گے, کیونکہ یہ انڈائریکٹ بات ہے, صدیوں بعد راویوں سے آئی ہے, بہت طریقے سے چیک کرنا پڑتا ہے اس کو, اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے, دین اسلام پر کوئی آنچنا ہے.
حدیث میں ملاوٹیں بھی ہوئی ہیں، ہم نے اس ملاوٹوں کو پڑھنا ہے، لیکن حدیث میں ملاوٹیں نکال جہاں ملاوٹ نہیں ہم نے اس کو ماننا بھی ہے، کیونکہ یہ دین ہے، مذاق نہیں ہے۔ تو نہ منکر حدیث کے درجے میں چلا جانا ہے، نہ اس درجے کے اندر آنکھیں بند کر لیں ہم کہ بس جو آئی حدیث آنکھیں بند کر کے مانا، ایسا بھی نہیں، بیچ کا ایک رستہ ہوتا ہے، اور ریئیکشن بھی کیا جاتا ہے، مانا بھی جاتا ہے۔